أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات 5 آیتوں کے اندر میں ذکر فرمائی. اس کے بعد میں کفر اور شرک والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 آیتوں کے اندر میں ان کی صفت بیان کی. تیسرے نمبر پر منافقین ہیں کہ جن کا ایمان ظاہری طور پر اور دل کے اندر میں باطنی طور پر ان کے اندر میں کفر تھا، اللہ کا اور اللہ کے رسول کا انکار تھا. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13 آیتوں کے اندر میں ذکر فرمایا. ان میں سے 11 آیتوں کی مختصر تفسیر کل تک آپ کے سامنے عرض کی گئی. آج جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی آیتیں، ان میں سے یہ آیتیں ہیں جس کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی مثالیں بیان فرمائی. مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ سننے والے کے لیے بات واضح ہو جائے، روشن ہو جائے. اور ایک علمی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت تھی کہ معنویات کو محسوسات کے ذریعہ سے سمجھانا. یہ انبیاء علیہ السلام کا طرز تھا، انبیاء علیہ السلام کا طریقہ تھا، معنویات کو محسوسات کے ذریعہ سے سمجھانا. یعنی معنوی چیزیں، روحانی چیزیں اور عقلی چیزیں اور علمی چیزوں کو ایسی مثالوں کے ذریعہ سے سمجھانا کہ جو محسوس ہوں، جس کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں، اس کو برت سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. ایسی چیزوں کے ذریعہ سے سمجھانا یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ تھا. فضائل اعمال کے اندر میں، فضائل نماز کے اندر میں حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ نے ایک حدیث ذکر فرمائی ہے، اور یہ احادیث کی کتابوں کے اندر میں بھی وہ روایت آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کے دروازے کے پاس اگر نہر جاری ہو اور اس نہر کے اندر میں وہ آدمی دن رات کے اندر میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا هل يبقى من درنه شيء، کیا اس کے بدن کے اوپر میں میل کچل باقی رہے گا؟
تو صحابہ کرام نے عرض فرمایا کہ یا رسول اللہ اس کے بدن کے اوپر میں میل کچل باقی نہیں رہے گا. تب جا کر کے سمجھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ دن رات کے اندر میں 5 مرتبہ نماز پڑھنے والے کی مثال ایسی ہی ہے کہ آدمی جب دن رات کے اندر میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے بدن کے اوپر میں کوئی بھی گناہ اس کا باقی رہتا نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی معنوی چیزوں کو محسوس چیزوں کے ذریعہ سے سمجھاتا ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی، 2 مثالیں دی منافقین کی، 2 تشبیہ دی منافقوں کی، اس لیے کہ منافقین کے اندر میں جیسا کہ کل عرض کیا تھا کہ بڑے پکے منافق تھے، یعنی پکے کافر تھے. اور احادیث میں اور تفسیر کی کتابوں کے اندر میں آتا ہے کہ ایسے منافقین 12 تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی لسٹ فہرست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ فہرست دے دی تھی، جیسے کل پرسوں عرض کیا تھا. ان کا کفر جو تھا وہ بہت مضبوط کفر تھا. اسلام کے بارے کے اندر میں ان کو ذرہ برابر بھی یقین نہیں تھا، اور اپنے کفر کے بارے کے اندر میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہ نہیں تھا. پکے منافقین تھے، یعنی پکے کافر تھے. اور ان کا سردار جو ہے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، یہ کافروں کا سردار تھا. کل بتایا تھا کہ مدینہ منورہ کے اندر میں اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے، جس کی وجہ سے اس کی تاج پوشی باقی رہ گئی. اس کا بیٹا، اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا. عبداللہ بن ابی بن سلول کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ بن عبداللہ. اور یہ پکے مسلمان تھے، پکے مومن تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے. بہت سی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ کوشش کرتے تھے کہ اس کے باپ کی سمجھ کے اندر میں آ جائے. بیمار ہوتا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا عبداللہ ابن ابی بن سلول کے لیے پانی دم کروا کے لاتے اور پانی پلانے کے لیے کہتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے. انتقال ہوا عبداللہ بن ابی بن سلول کا، تو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ کا کرتا اگر دے دیں تو میں کفن کے طور پر اپنے باپ کو پہناؤں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے کرتے کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس مغفرت کر دے. تو آپ نے کرتا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال کر کے دے دیا. اور اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ جنازے کی نماز پڑھائیں، اس لیے کہ ظاہری طور پر وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا، اگرچہ اندر میں پکا وہ کافر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے کافر ہونے کا یقین تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا، یا رسول اللہ آپ کس کی جنازہ کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کس کے لیے استغفار کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے جنازہ کی نماز پڑھنے کی وجہ سے اگر اس کی مغفرت ہو جاتی ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں. یا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بعد میں منع کیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علماء نے اور صحابہ کرام تابعین وغیرہ نے لکھا ہے کہ یہ موفق من اللہ تھے. موفق من اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو توفیق دی گئی تھی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد میں اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے. عورتوں کے مدینہ منورہ میں عورتوں کے چھیڑنے کا مسئلہ آیا،
मुनाफिकीन औरतों को छेड़ा करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शिकायत जाती, उनको बुलाया जाता, तो वो कहते कि हम बांदी समझे, लौंडी समझे, हम अगर आज़ाद औरत समझते तो न छेड़ते। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मशवरा दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि या रसूल अल्लाह, पर्दा पहनाया जाए और पर्दे के अंदर में जो बांदी हो उसका चेहरा खुला रखा जाए और जो आज़ाद हो उसके चेहरे को ढांप दिया जाए, ताकि ये मुनाफिकीन जो लोग हैं वो शरारत न करें। उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने पर्दे की आयत नाजिल फरमाई। इसी तरीके से बदर के अंदर में जो कैदी पकड़े गए, 70 कैदी जो पकड़े गए थे, सहाबा किराम से मशवरा लिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये राय दी कि जितने भी मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार पकड़े गए हैं उनके रिश्तेदार हमारे दरमियान के अंदर में मौजूद हैं, और नाम ले ले करके बताया कि फलाना फलाने को कत्ल करे, फलाना फलाने को कत्ल करे। एक तरफ बाप और एक तरफ बेटा, या एक तरफ बेटा और दूसरी तरफ में बाप। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मशवरा दिया कि इनको कत्ल किया जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने राय दी कि नहीं, फिदिया लेकर के छोड़ दिया जाए, और दूसरे सहाबा किराम ने भी यही राय दी कि फिदिया लेकर के इन कैदियों को छोड़ दिया जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फिदिया लेकर के छोड़ दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इताब आया, डांट आई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डांटा कि किसी भी नबी के लिए ये मुनासिब नहीं है कि उनके लिए कैदी मौजूद हों और वो फिदिया लेकर के उनको छोड़ दे। नबी के लिए ज़रूरी है कि उनके खून को ज़मीन के ऊपर में बहावे। इस तरीके से बाज़ उलमा का कहना है कि 16 जगहों के अंदर में, और बाज़ लोगों का कहना है कि 14 जगहों के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने वही नाजिल फरमाई हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कौल के मुताबिक, उनके फ़ैसले के मुताबिक। तो अब्दुल्लाह इब्न उबई इब्न सलूल का जब इंतकाल हुआ, उनके बेटे ने दरख्वास्त की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाना चाहिए। जब नमाज़ पढ़ाने के लिए खड़े हुए तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया कि या रसूल अल्लाह, आप क्या करते हैं और किसकी आप जनाजा की नमाज़ पढ़ते हैं और आप किसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बेटे हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दिलजोई के लिए और तसल्ली के लिए जनाजा की नमाज़ भी पढ़ा दी और कफन के लिए कुर्ता भी दे दिया। इसके बाद में अल्लाह की तरफ से डांट आई कि ला तकुम अला अहदिम मिनहुम मात अबदा, उनमें से कोई भी जब मरे और इंतकाल हो तो उनकी जनाजा की नमाज़ पढ़ाने के लिए आप खड़े मत हों और उनके लिए इस्तिग़फ़ार मत करें। 70 मरतबा भी अगर उनके लिए इस्तिग़फ़ार करेंगे तो उनके लिए माफ़ी और इस्तिग़फ़ार कबूल नहीं किया जाएगा। तो ये मुनाफिकीन जो है, इनके लिए सज़ा भी बड़ी भारी है। 5वें पारे के अंदर में है कि इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार, जहन्नम के सबसे नीचे वाले तबके के अंदर में इन मुनाफिकों को रखा जाएगा। मुनाफिकीन की बातें और मुनाफिकीन की मिसाल बयान हो रही है। इसके अंदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो मुनाफिक थे तो वो निफाक़ एतिक़ादी कहलाता था। निफाक़ एतिक़ादी यानी अक़ीदा उनका कुफ्र का था और ज़बान के ऊपर में अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करते थे। ये निफाक़ एतिक़ादी था। और दूसरा है निफाक़ अमली, अमल के एतबार से निफाक़, आदमी अपने आप को मुसलमान कहे और चेहरे दूसरे के ऊपर में सुन्नत ना हो, आदमी अपने आप को मुसलमान कहे और शरई लिबास ना हो, आदमी अपने आप को मुसलमान कहे और उसकी ज़बान के ऊपर में सच और सदाकत ना हो, झूठ बोलता हो, मामलात के अंदर में खयानत करता हो, मामलात के अंदर में धोखा देता हो, ये निफाक है, ये निफाक अमली है। पहले वाला जो निफाक था निफाक एतिक़ादी, तो ये जब कुरान पाक के अंदर में आयत नाजिल हुई क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय, क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय,
رشد و ہدایت اور سرکشی یہ سب کچھ ظاہر ہو گئی۔ اس کے بعد میں نفاق اعتقادی والی بات ختم ہو گئی۔ اسی زمانے سے اگر کوئی مسلمان ہوتا تو پکا مسلمان، کھلم کھلا مسلمان ہوتا، اور اگر کوئی کافر ہوتا تو پکا کافر ہوتا۔ یہ جو بیچ والی جو بات تھی منافقین والی بات، یہ قد تبین الرشد من الغی آیت نازل ہونے کے بعد میں ختم ہو گئی۔ تو نفاق اعتقادی یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر میں ختم ہو گیا۔ اب نفاق عملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک باقی ہے۔ اور نفاق کے بارے کے اندر میں اور منافق کے بارے کے اندر میں حدیث شریف کے اندر میں علامتیں بتلائی گئی۔ ایک روایت کے اندر میں 3 علامتیں بتائی کہ منافق عمل کے اعتبار سے کس کو کہتے ہیں، اور ایک روایت کے اندر میں 4 علامتیں اور نشانی بتائی۔ منافق کی 3 یا 4 علامتیں اور نشانیاں بتلائی کہ پہلی علامت اور نشانی یہ بتلائی نفاق عملی کی کہ آدمی عملی طور پر منافق کہلائے گا۔ اس میں پہلی مثال اذا حدث کذب، جب آدمی بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، بات کے اندر میں جھوٹ بولنا یہ اس کے منافق ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور معاہدہ اور ایگریمنٹ کرے گا تو اس کے خلاف کرے گا۔ اور وَإِذَا خَاصَمَ فَجُورَ، اور جب بحث و مباحثہ کرے گا، جھگڑا کرے گا تو گالی گلوچ بولے گا۔ یہ 4 نشانیاں جو ہے منافق کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس کے مقابلے کے اندر میں بات کے اندر میں سچ بولنا یہ بندے کے مخلص ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ وعدہ پورا کرنا، اسی طریقے سے امانت کے اندر میں خیانت نہ کرنا۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، یہ حدیث شریف کے اندر میں آیا کہ منافق وہ ہے کہ جب اس کے پاس میں امانت کے طور پر رکھا جائے تو اس کے اندر میں وہ خیانت کرے۔ تو امانت میں خیانت نہ کرنا یہ اخلاص کی علامت اور نشانی ہے۔ اور بھی 5ویں پارے کے اندر میں بھی منافقین کی حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، دوسرے اور پاروں کے اندر میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ بات کو مختصر کرتے ہوئے جو مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی بیان فرمائی، 2 طرح کے منافقین تھے، پکے کافر اور 20 کے مومن، 20 کے کافر کمزور قسم کے، ان کی 2 مثالیں بیان کی۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، مثلهم ان کی مثال، منافقین کی مثال، کمثل الذی استوقد نارا، اس آدمی کی مانند ہے کہ جس نے آگ کو روشن کیا، آگ کو جلایا۔ فلما اضاءت ما حولہ، جب اس آگ نے اپنے ارد گرد چیزوں کو روشن کر دیا تو ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ نے اس کی روشنی کو ختم کر دیا۔ وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو چھوڑ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اندھیریوں کے اندر میں کہ جو دیکھتے نہیں ہیں۔ سمن، بہرے ہیں، بکمن، گنگے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، یہ واپس لوٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ پکے منافقین کی یہ مثال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دے دی کہ جب ان کے سامنے ایمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تو لوگوں کی دیکھا دیکھی وہ مسلمان ہو گئے۔ تو گویا یوں سمجھو کہ راستے کے اندر میں اندھیرا تھا اور کسی نے روشنی جلائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روشنی کو ختم کر دیا۔ ذہب اللہ بنورہم، یعنی ان منافقین کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر دیے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے والے پکے کافروں کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کفر کی اور شرک کی اندھیریوں کے اندر میں ایسا چھوڑا کہ یہ لوگ واپس آنے والے نہیں ہیں۔ یہ حق بات سننے سے بہرے ہیں، حق بات کہنے سے گنگے ہیں،
اور حق بات کو دیکھنے سے اندھے ہیں۔ پہلے دن پرسوں بتلایا تھا کہ علم کے آنے کے جو راستے ہیں یہ سارے کے سارے راستے ان کے لیے بند کر دیے گئے، اس لیے فہم لا یرجعون، یہ واپس ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ پکے کافر جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے ان کی یہ مثال ہوئی۔ دوسری قسم کے جو لوگ تھے منافقین، وہ اتنے درجے کے پکے نہیں تھے، واقعتاً مسلمانوں کا غلبہ دیکھتے تو اسلام لانے کو دل کرتا، اور کبھی کافروں کا غلبہ دیکھتے تو پھر اسلام کو چھوڑنے کو ان کو جی کرتا۔ اس لیے دونوں طرح کے اندر میں وہ رہتے، مسلمانوں کی مجلس کے اندر میں بھی رہتے، کافروں کی مجلس کے اندر میں بھی جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی بیٹھتے۔ ایک مرتبہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو جب معلوم ہے کہ فلانا 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 منافق ہے تو آپ اپنی مجلس کے اندر ان کو کیوں بٹھاتے ہو؟ اپنی مجلس کے اندر سے ان کو کیوں نکال نہیں دیتے؟ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے نام اور ان کی فہرست نازل کر دی ہے تو کیوں ان کو اپنی مجلس سے بھگاتے نہیں یا دور نہیں کرتے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، مسلمان ظاہر کر کے میری مجلس کے اندر میں بیٹھتے ہیں۔ اگر میں ان کو نکال دوں گا تو پھر یہ باتیں پھیلائیں گے کہ یہ کیسے اللہ کے رسول ہے کہ اپنی مجلس کے اندر میں سے مسلمانوں ہی کو مجلس کے اندر میں سے بھگا دیتے ہیں، اس لیے میں ان کو اپنی مجلس سے بھگاتا نہیں ہوں۔ ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ معلوم تھا کہ کون مسلمان ہے اور کون منافق ہے۔ دوسری مثال دی، او کصیب من السماء، یا سیب کا معنی ہے مسلح دھار بارش کا برسنا، آسمان پر سے جو بارش برستی ہے اور مسلح دھار بارش برستی ہے جو رکنے کا اور تھمنے کا نام نہیں لیتی، اس کو کہتے ہیں سیب۔ منافقین کی مثال ایسی ہے جیسا کہ مسلح دھار بارش من السماء جو آسمان پر سے برس رہی ہو، فیہ ظلمات ورعد وبرق، مسلح دھار بارش کے اندر میں اندھیریاں ہو، رات کا اندھیرا ہو، دن غروب ہو چکا ہو، چاند نکلا ہوا نہ ہو، بادل چھا گئے ہوں، رات کے اندھیری کے اندر میں خوب مسلح دھار بارش ہو رہی ہو، اس کے اندر میں اندھیریاں ہو، ورعد اور اس کے اندر میں کڑک ہو، وبرق اس کے اندر میں بجلی ہو، یعنی مسلح دھار بارش برستی ہو، اندھیرا ہو اور بادل کا گرجنا اور بادل کا چمکنا بھی پایا جاتا ہو۔ اندھیرے کے اندر میں بجلی کے کڑکنے اور گرجنے کی وجہ سے آدمی ڈر جاتا ہے، اور پہلے بجلی کی چمک ہوتی ہے اور اس کے بعد میں آواز آتی ہے، تو جب چمک ہوتی ہے تو بہت سے لوگ اپنے کانوں کے اندر مغلیاں ڈال دیتے ہیں تاکہ اس آواز سے محفوظ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یجعلون اصابعهم فی آذانہم، اپنے کانوں کے اندر میں اپنی انگلیوں کو ڈال دیتے ہیں، من الصواعق کڑاکوں کی وجہ سے، حذر الموت موت کے ڈر کی وجہ سے، واللہ محیط بالکافرین، اللہ تبارک و تعالی کافروں کا احاطہ کرنے والا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لے، کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندھیری راتوں کے اندر میں بجلی کی چمک کے ذریعہ سے راستے کو ان کے لیے روشن کیا، مشوا فیہ چل پڑے، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا چھا گیا اور بجلی کا چمکنا بند ہو گیا تو قاموا اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کی سننے کی طاقت کو ختم کر دیتا اور ان کی دیکھنے کی طاقت کو ختم کر دیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر میں قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
मिसाल बयान की कि रात का अंधेरा हो, बारिश बरसती हो, बिजली गरजती हो और चमकती हो, अंधेरे के अंदर में आदमी चल न सकता हो, बिजली की चमक की वजह से चले और फिर जब अंधेरा छा जाए तो खड़ा हो जाए, फिर बिजली की चमक चमके तो फिर चलने लगे, फिर खड़ा हो जाए। ये मिसाल दी अल्लाह तबारक व तआला ने कमज़ोर मुनाफिकीन की कि मुसलमानों की तरफ आते, जब देखते कि मुसलमानों के यहाँ फ़ायदा हो रहा है तो मुसलमानों की तरफ आते, और देखते कि काफिरों का फ़ायदा हो रहा है तो काफिरों की तरफ लपकते और काफिरों की तरफ चले जाते, जिसका तज़किरा आगे वाले आयत के अंदर में भी जिक्र किया गया। बहर के अल्लाह तबारक व तआला ने शुरू से लेकर के यहाँ तक ये जो 2 रुकू है उसका माहसल और खुलासा आप ये समझें कि बंदे ने सूरह फातिहा के अंदर इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के ज़रिया से अल्लाह तबारक व तआला से मुतालबा किया था, सिरात मुस्तकीम का मुतालबा किया था। उसके जवाब के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की शक्ल के अंदर में इंसानों के लिए, ईमान वालों और मुसलमानों के लिए सिर्फ नहीं, इंसानों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कानून इलाही और दस्तूर इलाही कुरान की शक्ल के अंदर में अता फरमाया। 5 आयतों के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों का तज़किरा किया। उसके बाद 2 आयतों के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार का तज़किरा फरमाया। फिर उसके बाद 13 आयतों के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकीन का तज़किरा फरमाया। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर के ऊपर में ये 20 आयतें ख़त्म हो गई। इसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को दावत दी, मुसलमानों को नहीं, ईमान वालों को नहीं, इंसानों को दावत दी। या अय्युहन्नासु अअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा वस्समाअ बिनाअ वअन्ज़ल मिनस समाइ माअ फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादा वअन्तुम तअलमून। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों को पुकारा, लोगों को खिताब दिया, या अय्युहन्नास, ये लोगों। नास से मुराद चाहे ईमान वाला हो या ईमान वाला ना हो, कुफ्र वाला हो या शिरक वाला हो, दुनिया के बसने वाले जितने भी इंसान हैं, इन तमाम इंसानों को जो ईमान नहीं लाए, इनको अल्लाह तबारक व तआला दावत देते हैं। अब यहाँ जो तीसरा रुकू शुरू हो रहा है, इस तीसरे रुकू के शुरू के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले तौहीद की दावत दी, दूसरे नंबर पर रबूबियत की दावत दी और तीसरे नंबर पर रिसालत की दावत दी। 3 चीज़ों को ज़िक्र किया। तौहीद का माना जैसे हम आम फहम ज़बान के अंदर में हमारे जमात के साथियों से सुनते हैं कि अल्लाह की ज़ात से होने का यकीन और गैरुल्लाह से न होने का यकीन, ये है तौहीद। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की ज़ात से होने का यकीन और गैरुल्लाह से न होने का यकीन, ये है तौहीद। अब जब भी हम कहेंगे कि यहाँ तौहीद है तो यही समझो कि तौहीद से मुराद अल्लाह की ज़ात से होने का यकीन और गैरुल्लाह से न होने का यकीन। रिसालत का माना और मतलब ये है कि देखिए ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर में तौहीद है और मुहम्मद रसूलुल्लाह के अंदर में रिसालत है। रिसालत का मतलब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए नूरानी तरीक़ों के अंदर में कामयाबी का यकीन और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा जो गैरों के तरीक़े हैं, चाहे यहूद के हों, नसारा के हों, मजूस के हों, मुशरिकीन के हों या ईसाइयों के हों या सिख के हों, जिसके भी गैरों के तरीक़े हैं उनके अंदर में नाकामयाबी का यकीन, ये है रिसालत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी तरीक़ों के अंदर में कामयाबी का यकीन और गैरों के तरीक़े के अंदर में
नाकामयाबी का यकीन, ये है रिसालत, तौहीद और रिसालत। और तीसरी चीज़ है रबूबियत। ये जो तीसरा रुकू है, इसके अंदर में तीसरी चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाई है रबूबियत। रबूबियत का माना है पालना। रब, जैसे कि शुरू के अंदर में आया था अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब, आलमीन, आलमीन का माना है तमाम जहानों को पालने वाला। रब, रब का माना है आहिस्ता आहिस्ता पालने वाला। अब बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होने से पहले इस्तिक़रार हमल होता है, नुत्फ़ा नाफा कतरा 40 दिन तक ठहरता है रहमदानी के अंदर में। फिर उसके अंदर में तब्दीली आती है, फिर वो खून का लोथड़ा बनता है, खून जमा हुआ खून बनता है, फिर गोश्त का लोथड़ा बनता है, फिर उसके बाद में पूरी शक्ल और सूरत 3 चिल्ले के बाद के अंदर में होती है, फिर उसके अंदर में रूह डाल दी जाती है। और उसकी जो ग़िज़ा है अल्लाह तबारक व तआला ने अजीब व गरीब नज़्म और इंतज़ाम से उसको ग़िज़ा पहुँचाई। बच्चे की जो ग़िज़ा है वो औरत की नापाकी का खून है, हैज़ का खून है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये पसंद नहीं फरमाया कि बच्चा अपने मुंह के ज़रिया से दुनिया में आने के बाद में जो अल्लाह का नाम लेने वाला, अल्लाह के रसूल का नाम लेने वाला और कुरान पाक की तिलावत करने वाला, ऐसा बच्चा जो दुनिया में आकर के कुरान पाक की तिलावत करने वाला है, अल्लाह ने पसंद नहीं फरमाया कि नापाक खून उसके मुंह के ज़रिया से उसको पहुंचाया जाए। इसलिए ये जो नाप है, नाप के साथ में जो रग लगी हुई होती है, उस नाप के ज़रिया से जो है उसको हैज़ का खून पिलाया जाता है और हैज़ का खून उसको दिया जाता है। इसी से उसकी परवरिश होती है। और अजीब व गरीब अल्लाह ताला ने निज़ाम चलाया हुआ है कि उसी माँ के बदन के अंदर में खून भी है और पाखाना भी है और दूध भी है। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो दूध सफ़ेद होता है। सफ़ेदी, दूध की सफ़ेदी के अंदर में न तो पाखाने का कोई असर आता है और न तो कोई खून का असर आता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर 2 साल तक ये निज़ाम चलाया, 2 साल तक। और उलमा की और साइंसदानों की ये तहकीक है कि दुनिया के अंदर में ग़िज़ा, दूध से बढ़कर के कोई बेहतर ग़िज़ा नहीं है। दूध से बेहतर ग़िज़ा कोई नहीं है। शरीयत भी यही कहती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात भी यही है और साइंस भी ये कहती है कि दूध से बढ़कर के कोई ग़िज़ा नहीं है। दुआओं के अंदर में देखें कि कोई पीने की चीज़ है तो हम पीने की चीज़ पीते हैं तो कहते हैं कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी व आतीना खैरम मिन्हु। दूध के अलावा जो पीने की चीज़ें हैं, खाने की चीज़ें हैं, उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी, ए अल्लाह इसके अंदर में बरकत अता फरमा, व आतीना खैरम मिन्हु, और इससे बेहतर अता फरमा। लेकिन दूध की दुआ के अंदर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी व ज़िदना मिन्हु, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी, ये अल्लाह इसके अंदर में बरकत अता फरमा, व ज़िदना मिन्हु, और ये ज़्यादा अता फरमा। दूसरी चीज़ों के लिए फरमाया वो आतीना खैरम मिन्हु, इससे बेहतर अता फरमा। और दूध के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी कि इसको ज़्यादा अता फरमा। तो उलमा किराम ने लिखा है, साइंसदानों की भी ये तहकीक है कि दूध से बढ़कर के कोई रोज़ी और ग़िज़ा नहीं है। अब एक पैदा होने वाला बच्चा, 1 दिन का 2 दिन का बच्चा पैदा हुआ, अगर उसको बिरयानी खिलाओ, जर्दा खिलाओ, जूस पिलाओ, कि नहीं मेरा बच्चा है, पहली औलाद है, इसको समोसे खिलाओ, मर जाएगा। रब का माना है धीरे 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 पैदा करना। अब नुत्फे से लेकर के बच्चे की जो पैदाइश हुई, पैदाइश के बाद में 2 साल तक दूध, और वलवालिदातु युरदिअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैनि लिमन अरादा अन युतिम्म अर्रज़ाअ, इसी सूरह बकरा के अंदर में रज़ाअत के भी मसाइल है, दूध पिलाने के भी मसाइल है। दूध पिलाने की वजह से हुर्मत साबित हो जाती है। किसी के बच्चे को अगर दूध पिला दिया किसी दूसरी औरत ने, तो दूध पिलाने वाली औरत इसकी माँ बन जाती है, उसका शौहर इसका बाप बन जाता है, उस औरत का लड़का इसका भाई बन जाता है, उस औरत की लड़की इसकी बहन बन जाती है।
حرمت رضاعت جس کو کہتے ہیں، جیسے بھائی بہن باپ وغیرہ جو حرام ہے نکاح کرنا، اس طریقے سے اس سے بھی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ جب وہ بحث آئے گی تو تفصیل سے عرض کریں گے۔ بہر کے 2 سال تک دودھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پالا اور پوسا۔ دوسری بات یہ ہے، علماء کرام بھی فرمایا کرتے ہیں کہ انسان کی ضرورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے پیدا کر دی۔ زمین کو اللہ نے پیدا کر دیا، آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، چاند سورج ستاروں کو اللہ نے پیدا کیا، ہوا کو اللہ نے پیدا کیا، پانی کو اللہ نے پیدا کیا۔ انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، اور جتنی چیزیں انسان کے لیے ضروری ہے اور زیادہ ضروری ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا۔ ہوا جو ہے ضروری ہے، ہوا کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آسان کر دیا۔ مفت کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے ہوا عطا فرمائی، اور دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر میں کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہوا کو استعمال کرتا ہے، دنیا کے اندر میں ہوا کو پھیلا دیا۔ پھر اس سے کم ضرورت پانی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ کے اندر میں پھیلا دیا۔ پھر اس کے بعد میں ضرورت پڑتے غذا کی، تو اللہ تعالیٰ نے غذا کو بھی عام کر دیا، پھیلا دیا۔ اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 آیتوں کے اندر میں فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ تمہارا پالنے والا، تمہاری پرورش کرنے والا جب رب ہے، خدا ہے، تو اسی کی عبادت کرو۔ اس لیے کہ مکہ کے مشرکین اور کفار اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا بھی اقرار کرتے تھے، اللہ کو پالنے والا مانتے تھے، رب ہونے کا اقرار بھی کرتے تھے، لیکن شرک کرتے تھے۔ قرآن پاک کے اندر میں جگہوں کے اندر میں اللہ تعالیٰ خود مکہ کے مشرکین اور کفار کو پوچھتے ہیں کہ ان کافروں اور مشرکوں سے پوچھو کہ اللہ کو آسمان کو کس نے بنایا، وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ زمین کو کس نے پھیلایا، وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ ہوا کو اور پانی کو کس نے پیدا کیا، وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ تو اللہ کو مانتے تھے لیکن شرک کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر توحید کی دعوت دیتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، تم اپنے پالنے والے کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور جس نے ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے، یعنی تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈرو، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم بچو شرک سے، تاکہ تم بچو نافرمانی سے، تاکہ تم بچو اللہ کی نافرمانی اور رسول کی نافرمانی کرنے سے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، رہنے کے قابل بنایا۔ زمین اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو لوہے کی بنا دیتا، اگر زمین لوہے کی بنا دیتا تو انسان کیسے رہتا، مکان کیسے بناتا، زمین کے اندر میں پانی نکالنے کے لیے کنویں کیسے کھودتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بنایا الگ الگ شکلوں کے اندر میں، کہیں پر پہاڑ، کہیں پر پتھر، اور کہیں پر ریت، اور کہیں پر مٹی، الگ الگ طور پر اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ پانی کی طرح بھی نہیں بنایا کہ اگر اللہ تعالیٰ زمین کو پانی کی طرح بناتا تو آدمی مکان کیسے بناتے اور آدمی رہتا کس طور پر۔ تو زمین کو اللہ تعالیٰ نے بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے آسمان پر سے پانی کو برسایا، فاخرج به، پھر اس پانی کے ذریعہ سے نکالا، من الثمرات، بہت سے پھلوں کو، رزقا لکم، یہ تمہارے لیے روزی ہے۔ اس لیے فلا تجعلوا للہ اندادا، جب پیدا کرنے والا اللہ، تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کرنے والا اللہ، آسمان کو بنانے والا اللہ، زمین کو پھیلانے والا اللہ، آسمان پر سے پانی برسانے والا اللہ، تمہارے لیے روزی کا سامان پیدا کرنے والا اللہ، تو جب ساری چیزوں کو کرنے والا اللہ ہے تو عبادت بھی اسی کی کرو۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، وانتم تعلمون، تم جانتے ہو۔ مکہ کے مشرکین اور کفار کو کہا گیا کہ ساری چیزوں کا کرنے والا جب اللہ ہے
تو عبادت کے اندر میں بھی اللہ ہونا چاہیے، تنہا ہونا چاہیے۔ یہ توحید کی بات تھی، ان دو آیتوں کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور اس کے اندر میں ربوبیت کی بھی بات ہو گئی، پالنے کی بھی بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد میں ضرورت ہے رسالت کی۔ تو آدمی کے بقا کے لیے اور زندگی کے باقی رہنے کے لیے جسمانی طور پر کچھ چیزیں چاہیے اور روحانی طور پر کچھ چیزیں چاہیے۔ انسان کی پیدائش سے پہلے جسمانی طور پر جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر میں ان چیزوں کو پیدا کر دیا، اور اس کے بعد میں روحانی طور پر جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی شکل کے اندر میں، اور انبیاء علیہ السلام کو جو کتابیں جس زمانے کے اندر میں دی گئی اس سے ان کی روحانی ضرورتیں پوری ہوئی۔ اس لیے آئندہ آنے والی آیات کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت کا تذکرہ فرمایا ہے، آئندہ کل عرض کریں گے انشاءاللہ۔